السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک کے ساتھ آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات کریں گے کل جو کراچی میں ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوئی اور جامعہ فاروقیہ کے محتمم اور وفاق المدارس عربی پاکستان کے جو اہم رکن تھے مولانا ڈاکٹر عادل صاحب، ان کا ایک بہیمانہ قتل کیا گیا، ان کے ڈرائیور بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس طرح کی جو ایک بزدلانہ کارروائی ہے وہ سیکٹیرین وائلنس کو جو ہے وہ ہوا دینے کے حوالے سے پرائم منسٹر بھی اس حوالے سے اپنی اہم سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ملک میں اس ٹائم جو مہنگائی ہے اس کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے، حکومتی جو اقدامات ہیں ان کا بھی آج سے آغاز ہونے لگا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے جو نمبر آف کیسز ہیں اس میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ پروگرام میں موجود ہے میرے ساتھ حمزہ رحمان ملک، ان کو فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم حمزہ۔ وعلیکم حمزہ السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حمزہ، کل کا ایک بہت افسوسناک واقعہ، پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پھر آتے ہیں اپنے باقی پوائنٹس کی طرف۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کل جب سوشل میڈیا کی ایک سائٹ پہ آ کے ایک اپنی اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے اس ایک بزدلانہ کارروائی کو جب مذمت کی تو ساتھ میں انہوں نے اپنے ایک پروگرام کا لنک دیا جو ایک نجی ٹی وی چینل پہ انہوں نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھارتی دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں پاکستان میں وہ سیکٹیرین وائلنس کو ہوا دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب اس طرف جانا ہے انہوں نے، اور ہمارے پاس اس حوالے سے رپورٹس بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا یہ سانحہ ہوا۔ علماء کرام جو ہیں وہ عوام کے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ جہاں تک اس کے یہ کیوں ہوا، اس کے اوپر 3-4 قسم کی جو ہے نا انویسٹیگیشن وہ ہو رہی ہے۔ ایک تو ہے فورینزک، دوسرا ہے بایو میٹرک اور تھم امپریشن، تیسرا ہے ان کا انٹیلیجنس سسٹم، اور چوتھا ہے جو پولیس کی نارمل کارروائی ہوتی ہے جسے وہ شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو سب کا جو سینٹر آف گریوٹی ہو تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہی ہوتا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے انٹیلیجنس معلومات لینی ہوتی ہے، انہوں نے اس فنگر پرنٹس کا بھی رزلٹ نکالنا ہوتا ہے۔ اس میں انتہائی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کی جو فوٹیج ہے وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک سی سی ٹی وی کا کوئی کلپ مل جاتا تھا، ایک کیمرہ جہاں پہ کام کر رہا ہے تو اس کی جتنا بھی ریڈیس ہوتا تھا اس کو کور کر لیتا تھا، پھر دوسرے ریڈیس پہ جانا پڑتا تھا۔ یہاں پہ یہ ہوا کہ ملٹی کیمرہ جو ہے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ملی ہیں اداروں کو۔ اس میں فرسٹ جو کنکلوژن انہوں نے نکالا وہ یہ نکالا ہے کہ جب یہ مسجد سے ایگزٹ ہو رہے تھے تو ایگزٹ پر ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے مشکوک پائے گئے تھے جو کہ ان کے ساتھ چلتے گئے اور وہیں سے فالو کیا تھا انہوں نے، اور جائے وقوع تک وہ پہنچتے رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے جو کہ بہت کوسچن مارک ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو جو فائر کے بعد جو اس کی کارٹریج ملی ہے جسے خول کہتے ہیں ہم جسے، وہ خول جو ہے ان کی ابتدائی جو رپورٹ آئی ہے وہ بڑی ڈینجرس ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ خول کس ویپن کے اندر استعمال ہوتے ہیں، وہ ویپن جو ہے نارملی جرائم میں وہ استعمال ہی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ویپنری سسٹم جو وہاں پہ یوز ہوا ہے، آلہ قتل جو ہتھیار یوز ہوا ہے وہ کوئی نیا تھا۔ نیا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سے پہلے اگر استعمال نہیں ہوا تو اس کا مطلب وہ کراس بارڈر جو ہے وہاں سے آیا ہے، کہیں اور سے آیا ہے۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری قوم کو پتہ ہے، نہ تحفظ ختم نبوت کا معاملہ کوئی اتنا چل رہا ہے، نہ شیعہ سنی فسادات کا کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کس نوک جو کہ وہ چلتی رہتی ہے، فضول لوگ بیٹھ کے اس کو کرتے رہتے ہیں، اتنا بڑا سیکٹیرینزم کے ایشو نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود اس چیز کو ٹارگٹ کیا گیا کہ پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دیا جائے۔ پاکستان میں فرقہ واریت کو جو فروغ دے گا وہ پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے بلکہ اس کا دشمن ہے۔ پاکستان کے دشمن جو ہے وہ اپیرنٹلی ہمارے فنگر ٹپس سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نیبرہڈ میں کون کون سے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور سمندر پار جو دور دور ممالک ہے کون کون کہاں سے فنڈنگ ماضی میں کرتا رہا اور پاکستان کو پراکسی وار کا حصہ انہوں نے میدان جنگ جو ہے اس کو بنائے رکھا۔ اب اس کے اوپر جب پرائم منسٹر نے اپنا ٹویٹ کیا تو بیسیکلی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فوراً قوم کو اس بات پہ اعتماد میں لے لیا جائے کہ ایسا سانحہ ہونا جو ہے یہ ڈیفینیٹلی دشمن کی ایک ویل انٹیگریٹڈ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کا نتیجہ ہے، اور یہ باہر اس کی پلاننگ ہوئی ہے اور ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے یہ کارروائی کی ہے تاکہ مزید اس طرح کے خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعات ہوں اور فوراً قوم کہیں اپنا جو مورال ہے وہ ڈاؤن نہ کر بیٹھے۔ گورنمنٹ کی جو رٹ ہے وہ اس کے اوپر اسٹیبلش کرنے کا، جی بالکل، مزید رائٹس وغیرہ نہ پھوٹ پڑے، فرقہ وارانہ فسادات نہ پھوٹ پڑے، ان سے بچانے کے لیے۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں نا، یہ جو تحقیق ہے ابھی آج نیوز پیپر میں یہ چیزیں چھپی ہیں، سب کو پڑھنی چاہیے کہ اگر ہمارے سوسائٹی میں جو ویپن پہلے کبھی کرائمز میں یوز نہیں ہوا وہ نیا ویپن آ گیا ہے تو بارڈر کے اس پار سے آیا ہے، چاہے وہ ایسٹ سے آیا یا ویسٹ سے آیا ہے،
لیکن اس میں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے یہ جو چیزیں جاری کی ہیں اس کے مطابق پرائیویٹ میڈیا نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ ہر بندے کو پڑھ لینی چاہیے کہ اس میں دو پڑوسی ممالک کا ذکر آ رہا ہے نام لیے بغیر. اب دو پڑوسی ممالک وہ کون سے ہو سکتے ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, اس کی اکانومی کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل انریسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور سیکٹیرین وائلنس جو اس کو ہوا دینا چاہتے ہیں. پاکستان کا اگر میں لے جاؤں ایک طرف آپ کو کہ پاکستان کا جو حالیہ افغانستان کے پیس پروسیس میں جو ایک کردار ہے جی وہ بھی تو بہت سارے ممالک بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان دیکھیں نا, ہم گزشتہ کے پروگرامس میں یہ بات کر چکے ہیں, ہمیں ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے. پاکستان جیسے سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے ہتھوڑے لے کر دشمن جو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سر پہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سر نہ اٹھا سکے پاکستان. اس کو ایک معاشی طور پہ جی اس کو ایک لیول تک زندہ رکھنا چاہتے ہیں وہ کہ پاکستان ایک لیول تک زندہ رہے. اس سے زیادہ جیسے تقسیم سے پہلے ہندوؤں کی یہ رٹ تھی کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھا جائے ایک لیول تک, ان کو جابس نو جابس فار مسلم کے بورڈ لگے ہوا کرتے تھے. خیر وہ ایک ہے, تو وہ جو ہے نا نظریہ وہ آج بھی چل رہا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ جو چل رہے ہیں ڈیبیٹس کے وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں. ٹرینڈز یہ چل رہے ہیں کہ اجیت دوول کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان میں لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پہ ریٹائرڈ میجر جو ہے وہ ہر روز ایک نئی جو ویڈیو کلپ ہے وہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ وہاں پر ملاؤں کو خریدا جا سکتا ہے, وہاں پر سیکٹیرین وائلنس جو کیا جا سکتا ہے. اجیت دوول نے اپنے یوٹیوب کے اندر لیکچرز ہیں سیکیورٹی کے اداروں کے وہ پڑھے ہوئے ہیں, اس نے بتایا کہ جی پاکستان میں آپ کو اپنی فورس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان سے آپ کو اپنی فورس خود ہی مل جائے گی. اور وہ کیا ہے کہ آپ علماء کرام کو خرید لیں, مولویوں کو خرید لیں, اس طرح کے لفظ اس نے استعمال کیے. ہاں جی بالکل. تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی شیعہ عالم دین سے سنیوں کے خلاف فتویٰ لینا, تھوڑے سے چند ہزار روپوں کے عوض آپ یہ کام کر لیں گے, سنی کو چند ہزار روپے دیں گے کوئی عالم دین کو, تو وہ شیعوں کے خلاف بھڑک جائے گا اور یہ کام شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے, انہوں نے خود ہی ہمیں یہ بتا دیا کہ پاکستان کی سوسائٹی میں ریلیجیس سیگمنٹس جو ہیں ان کو دشمن کی فوج کا اعلی کار بننے سے روکنے کی ضرورت ہے, ورنہ وہ پیڈ وہ پیڈ اس کا حل یہی نکلنا چاہیے. بالکل. اب یہ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر عادل مرحوم کو شہید کیا گیا ہے, ان کی آپ یہ بھی ہسٹری بھی چیک کرنی چاہیے نا پاکستانیوں کو کہ انہوں نے کون کون سی مساجد میں درس قرآن کے دوران یا جمعے کے خطبات کے دوران کون کون سے بیانات دیے ہوں گے جس کی بنا پر اس کو ہوا دینی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے, یا خدا نخواستہ ان کے اس طریقے سے جو شہادت ہے جو ان کے اوپر حملہ ہوا جی اس سے کیا عزائم جو ہیں وہ بالکل سامنے آنے. اچھا, وہ جو انیشیل چیز نکلی ہے ڈاکٹر عادل مرحوم کے بیانات میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کا تعلق تھا فقہ حنفی اور مکتبہ دیوبند سے, جو دیوبند ہے مسلک کے پیروکار ہیں ان سے ان کا تعلق تھا, اور ان کو ہٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ شیعوں کا جو گروپ ہے اہل شیعوں کو ان کو سینس آف سیٹسفیکشن دینا کہ آپ کے مخالف نظریہ اسلام رکھنے والے ایک عالم دین کو مار دیا گیا. جوابی طور پہ کیا ہوگا کہ ان کو بھڑکایا جائے گا سنیوں کو اور وہ اہل شیعوں کے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. راجہ بازار پنڈی میں امام بارگاہ میں 10 محرم کا ایک واقعہ ہوا تھا, اس کو 3 سال لگے انویسٹیگیٹ کرنے میں, اور وہاں پہ مسجد کے اندر گھس کر جلوس کے شرکاء جو تھے انہوں نے لوگوں کو ذبح کیا ہے. ذبح کیوں کیا ہے کہ ان کے جلوس پر پہلے پتھراؤ کیا گیا, اسپیکر سے اعلانات کچھ اس طرح کے کیے گئے, اٹیک کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب یہ کام ہو گیا اور اس ساری کارروائی کے پیچھے انہوں نے یہ بتایا کہ ایکچوئل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو دشمن کے ایجنٹ تھے وہ ایک مسلک کا لبادہ اوڑھ کے اور اس جلوس کے خلاف جا کے اس طرح کی وہ اشتعال انگیزی کرنا شروع ہو گئے. حمزہ, علماء کرام پر کیا ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے, یا ان سیکٹس کے جو بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں اس واقعے سے بھی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میسج بہت کھلا ہے. اسلام کا نام ہی امن ہے, یہ سینونیمز ہیں, امن اور اسلام, پیس اینڈ اسلام, یہ سینونیمز ہیں, مترادف ہیں ایک دوسرے کے. علماء کرام کو اس وقت انتہائی صبر کی ضرورت ہے, اور وہ صبر تو کریں گے, ان سے ان کے جو فالوورز ہیں ان کو صبر کی تلقین جو ہے کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش نہ کریں, اور سیکیورٹی کے اداروں کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے نتائج کا انتظار کیا جائے, یا پھر اتنا زیادہ جذبات میں آ کے ہم اس سیکٹیرین وائلنس کا شکار نہ ہو جائیں. چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف. حمزہ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمیشہ کبھی ہمیں معاشی طور پر تو کبھی ہمیں مذہبی کسی انتشار میں ڈال کے کہیں نہ کہیں ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حمزہ, بہت اہم ٹاپک اور
عوام کے دل کے قریب. آج کل آپ کو پتہ ہے ہر خاص و عام اس کا شکار ہے. چیزوں کی جو اشیاء خورد و نوش کی قیمت ہے وہ انسانی پہنچ سے, ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. عوام میں بہت غم و غصہ. بالکل ٹھیک ہے. مہنگائی جو ہے, آج سے مہنگائی کی مہم بھی حکومت شروع کرنے لگی ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی مہم شروع کرنے لگی. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ایک ہماری جو سوشل فیبرک ہے, اکنامک سوشل فیبرک جو ہے, معاشی طور پہ ڈیزائن ہم اس طرح ہوئے ہیں کہ ہماری خوراک ہے یا لباس ہے یا ہمارا ٹریول ہے, ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے. ایک جو سیگمنٹ ہے وہ اگر مہنگا ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات باقی, مثال کے طور پہ پیٹرول ہے, صرف پیٹرول کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہر چیز کے اوپر آ جاتا ہے. گارمنٹس مہنگے ہو جائیں گے, گندم مہنگی ہو جائے گی, گیس مہنگی ہو جائے گی. اگر آپ دیکھیں تو جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے, اب ہمارا پروگرام اس ٹاپک پہ نہیں ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے, وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے پرائس ہائیک کو کیا کہتے ہیں پرائسز انکریز کا موجب بنی, اور ان محرکات کو کیسے ہم روک سکتے ہیں. گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ گورنمنٹ کا یہی تو کام ہے کہ وہ پرائسز کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں. ایکچولی تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں, 18ویں ترمیم میں اگر آپ مطالعہ کریں تو پرائس کنٹرولنگ اتھارٹیز جو ہوتی تھیں اور جو مجسٹریٹ سسٹم تھا اس کی وجہ سے نا تھوڑا سا گڑبڑ ضرور ہوئی ہے. اب اس کو ریسٹور کرنے کے لیے جو روٹ لیول پہ پرائس کنٹرول کرنے والے لوگ یا دیکھ بھال کرنے والے تھے, وہ پتہ نہیں ان کا وجود تو ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے, یا وہ موجود ہے ان کا وجود نہیں ہے. یہ عجیب سا ایک چیلنج بنا ہوا ہے کہ پرائس کنٹرول کرنے والے لوگ جو ہیں وہ متحرک نہیں ہیں. عوام کی معاشی حالت کو خراب ہونے سے بچانا ہے. عوام کی معاشی حالت خراب ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی سیاسی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. جی بہت عمدہ بات کی ہے حمزہ نے کہ اگر ہم عوام کی جو ہے حالت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں اس کے اور بھی بہت سارے ڈرا بیکس جو ہیں اس کو فیس کرنا پڑ جائے گا. ایک اور بہت اہم ایشو ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. حمزہ, کووڈ کیسز بڑھ رہی ہیں, نمبر آف ڈیتھس انکریز ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسکولس بھی کھول دیے, ریسٹورینٹس بھی اوپن ہیں, میرج ہالس بھی اوپن ہیں. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوامی تعاون سے ہی ممکن ہو سکتا ہے پھر اسمارٹ لاک. اب دیکھیں یہ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ یہ وبائی امراض جو ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, یہ عوام کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اگر ایک جگہ پہ پتہ چل جائے کہ بھی اس گلی کے اینڈ پہ ایک بہت بڑی کھائی ہے یا نالا ہے جس کے اوپر پل نہیں بنا ہوا, تو آپ کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ گورنمنٹ نے تو آ کے نہیں روکنا. کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے ہم گر جائیں گے. آپ دیکھیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹے میں بہت انٹینس قسم کی ڈیبیٹس ہوئی ہیں NCOC میں. اسد عمر صاحب کے سربراہی میں میٹنگز ہوئی ہیں اور انہوں نے انالیسز کی ہیں. ان انالیسز سے جو انفرنسز آئے ہیں ان کو انہوں نے مٹیریلائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ابھی جو لیس دین 2% تھا ریٹ, وہ انکریز ہو گئے 2% سے تجاوز کر گیا. ٹھیک ہے, لیکن ایک کریکشن تھوڑی سی یہاں پہ ضروری ہے, پھر ہم اپنی بات پہ دوبارہ آتے ہیں. نمبر آف ڈیتھس انکریز نہیں ہو رہی, نمبر آف ڈیتھس جو ہیں وہ کنٹرولڈ میں ہے, وہی بٹوین 5 to 10 ایوریج ہے. اب کسی دن 4 ڈیتھس ہیں, کسی دن 12 ڈیتھس ہیں, کسی دن 6 ڈیتھس ہیں. ٹھیک ہے, ایوریج جو ہے نا, نمبر آف کنفرمڈ کیسز جو ہے نا وہ زیادہ ہوئے ہیں. یہ جو 2% انکریز آ رہا ہے نا, یہ کورونا نئے کیسز میں زیادہ آ رہا ہے, وہ اس کا ہے. جو ڈیتھس ہیں وہ کنٹرول میں. اب اس کو کرنا کیا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ رش سے بچنا ہے, آپ بازاروں میں خود کیوں نہ تنظیمیں بنائیں اپنی. ٹھیک ہے, بازار کے جو لوگ ہیں, انجمنیں ہیں تاجروں کی. ہم نے پہلے تھوڑا سا اس کووڈ کو کنٹرول کرنے کی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے, ظاہر بات ہے دنیا میں بہت شاندار, بہت شاندار. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ کچھ سخت پھر SOPs بھی آ جائیں گے؟ دیکھیں ابھی تو منی اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ اس کو انیشیٹ کیا نا انہوں نے. نکالا جا سکتا ہے منی اسمارٹ لاک ڈاؤن, بالکل نکالا جا سکتا ہے. اس کا دیکھیں نا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, منی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص علاقوں میں اور پھر مخصوص جگہوں پر مخصوص اوقات میں پابندی لگائی جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام آباد میں مثال کے طور پہ G6 میں خدا نہ خواستہ کرونا کے کیسز بڑھ گئے تو وہ بند ہو گیا. نہیں, وہ کریں گے فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں اسٹریٹس ہیں, اتنے دورانیے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے کے لیے 1 دن کے لیے بند کر دیں. میرا اسلام آباد کی G10 مرکز سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 1-2 اسٹریٹس ایسی تھی کہ جہاں بار لگا کے ان کو بند کیا ہوا تھا اور پولیس وغیرہ بھی کھڑی تھی. اینڈ آئی کیم ٹو نو کہ جی یہاں پر نمبر آف کووڈ پیشنٹس انکریز ہو رہے ہیں. وہ دیکھیں ابھی عوام کا ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن لینے کے باوجود نہ شعور استعمال نہیں کرتے ہیں, ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. ابھی ایک حلقہ احباب جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے
کہ یہ اس لیے بیانات آ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو اکٹھی ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اکٹھ جو ہے, اجتماع ہے, مجمع ہے, جلوس ہے, ریلی ہے, جہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں, اکٹھ جہاں پہ بھی ہے وہاں پر کرونا کے خدشات تو ہیں. وہ جمعے کے اجتماع پہ بھی ہے, وہ محرم سفر کے اجلاس, جی تراویحوں کو سسپینڈ کیا ہے. بالکل جی بالکل بالکل بالکل, یہ ان کو پینڈنگ کر دیں نا. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا فیصلہ چھوڑ دیں, پولیٹکس میں بات نہیں کر رہا, میں عوام کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کرونا سے اپنے آپ کو خود بچانا ہے, خود بچانا ہے. جہاں پر بھیڑ ہو, رش ہو, وہاں پر نہ جائیں. ٹھیک ہے. دوسری بات میں جو زیادہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومتی حلقوں میں یہ بات پہنچ جائے, وہ یہ ہے, دیکھیں مس سائمہ, انجمن تاجران جو ہوتی ہیں وہ خود سے اس کا انیشیٹو لینا. آپ کہیں جی آدھا بازار جو ہے وہ صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہوگا, آدھا بازار جو ہے 3 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک ہوگا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ڈیوائڈ کر لیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ سیٹنگز کریں. بالکل, جیسے آپ اسکول کے ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ یس. بیٹھ رہے ہیں. اب بچوں کو کیا کہا ہے آپ نے کہ الٹرنیٹ ڈیز میں آئیں جی, جو منڈے کو آ رہا ہے وہ ٹیوزڈے کو نہیں آئے گا, وہ وینسڈے کو آ رہا ہے, اور اس کے بعد اس طرح 2 days in a week ہے. بچوں کو اسی طریقے سے آپ کریں. بازار بھی اسی طرح اوپن کریں, جہاں پر جیسے راولپنڈی میں ریسٹورینٹ سیلونز کے اوپر بھی ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے. ہر چیز کو شفٹ میں سپلٹ کر دیں تاکہ رش سے بچا جا سکے. بہت شکریہ حمزہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. حمزہ کا بھی یہ موقف ہے, اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو نیچرلی بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو واقعی اگر ہم بچوں کو الٹرنیٹیو ڈیز پہ بلا سکتے ہیں تو ہم اپنے جو کاروباری مراکز ہیں ان کو بھی شفٹس میں چلا سکتے ہیں, سپلٹ کر سکتے ہیں ایکٹیویٹیز کو, تاکہ ہم اگین ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر سکیں کہ جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں ان میں زیادہ اضافہ نہ ہو سکے, اور ہمارا شمار ایسے ممالک میں نہ ہو خدا نخواستہ جہاں نمبر آف کووڈ پیشنٹس جو ہیں وہ بہت جو ہے انسانی ایک کنٹرول اور حکومتی کنٹرول سے بھی باہر جا چکے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.